السلام علیکم۔ آج میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اور اپنے فالورز کو سبسکرائبر کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ فرانس کے اندر جو یہ سارا معاملہ ہوا، جو چل رہا ہے، یہ سارا معاملہ ہوا کہاں سے اور کیسے شروع ہوا اور اب یہ کہاں تک پہنچا، اس ساری بات کی مکمل ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ ہوا یوں کہ 2015 کے اندر ایک چارلی نامی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے اور یعنی ناموس رسالت پر وار کیا۔ تو 2015 میں بھی کافی مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے، اس کو بھی جہنم واصل کیا، اور اس حملے میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں 12 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اب یہ معاملہ ہو چکا تھا، وہ بھی جہنم واصل ہو گیا۔ اس بات کو گزرے تقریباً 5-6 سال کے قریب ہو گئے، اب 2021 ہے۔ 2021 کے یہ اکتوبر کی بات ہے، اکتوبر کے پہلے ہفتے میں تقریباً وہ سیمیول پیٹی نامی جو پروفیسر تھا، اس نے آزادی رائے پر لیکچر دیتے ہوئے کیا کیا کہ وہی خاکوں کو اٹھا لایا اور وہاں بورڈ پر چسپاں کر کے تو بچوں کو لیکچر دینے لگا۔ اس پر کافی جو بچے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے احتجاج کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ انہوں نے جو پرنسپل، چانسلر وغیرہ ایوری تھنگ جو بھی ہوتا ہے یونیورسٹی سے، انہیں بھی جو ہے اس کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ بہت سارے بچے جو ہیں جنہوں نے اپنے والدین کو بھی بتایا، انہوں نے بھی آ کے شکایت وغیرہ کی، لیکن اس پر کوئی حل نہ ہوا۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو بتاتے ہیں کہ وہ ہر سال اس طرح ایک آزادی رائے پر لیکچر دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ان خاکوں کو لا کے ہمیں دکھاتا ہے اور اپنی جو ہے نا فضول باتیں کرتا ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ ہر سال اپنا کام کرتا رہا، لیکن اس دفعہ اللہ کو جیسے منظور ہونا تھا، ایک لڑکا جس کا نام عبداللہ ہے، وہ جہاں وہ کالج تھا اس سے کوئی 100 کلومیٹر دور رہتا تھا۔ اس کو جب ان باتوں کے بارے میں پتہ چلا تو وہ وہاں سے چلا اور اس کالج آیا۔ یہاں پر آتے ہوئے اس نے کیا کیا، مختلف لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون سا آدمی ہے، کون سا پروفیسر ہے جو اس طرح کی یعنی خاکے وغیرہ بنا رہا ہے، اس پر لوگوں کو لیکچر دے رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے بتایا، یہاں تک کہ سنا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کو اس نے 300 فرانسیسی جو روپے جو بھی ہیں ان کے وہ بھی دیے، اور اس کے بارے میں پوچھا تو ان میں سے ایک لڑکے نے بتایا کہ وہ جو پروفیسر ہے وہ سیمیول پیٹی ہے اور وہ اس ٹائم چھٹی کر کے اپنے گھر جا رہا ہے۔ تو عبداللہ نامی جو لڑکا تھا اس نے اس کا کیا کیا، پیچھا کیا۔ جب وہ وہاں سے نکل کے اپنے گھر والی گلی میں داخل ہوا تو اس نے اپنی جیب سے کوئی 12 انچ کے قریب بڑا چاقو نکالا اور اس پر وار کرنے شروع کر دیا۔ 10-12 دفعہ اس نے چاقو کو اس کے ساتھ مارا، اس کے سینے کے اندر، اور پھر اس کی گردن تن سے جدا کر دی اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ اور یہی ہونا تھا، یہی ایک سزا ہے اس انسان کی جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تذلیل کرتا ہے، ان کی ناموس پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ایسا تو ہونا ہی تھا، اور اللہ نے یہ جو شرف ہے، یہ ہمت ہے، یہ کسے دی؟ اس عبداللہ نامی لڑکے کو بخشی جس نے 100 کلومیٹر دور آ کے چل کے اس کو جہنم واصل کیا۔ اب اگلی بات دیکھیں کہ وہ وہاں رکا رہا، وہاں سے بھاگا نہیں، اس کی تصویر وغیرہ بنائی، جو لوگ ارد گرد والے وہ بتا رہے تھے۔ تو یہاں تک کہ پولیس کو اطلاع ہوئی، پولیس آ گئی، پولیس بھی اس لڑکے کے قریب نہیں آئی، اس سے کوئی 600 میٹر دور کھڑی رہی ڈر کے مارے، اور آخر کار انہوں نے اس عبداللہ جو بچہ تھا اس پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کو تقریباً کوئی 9 گولیاں ماری اور اسے وہیں پر شہید کر دیا۔ جب میڈیا والوں نے پولیس وغیرہ سے پوچھا، بھئی آپ کو تو اسے گرفتار کر سکتے تھے، گرفتار کیوں نہیں کیا؟
تو کہنے لگے جی اس کے پاس یہ تھی، گن تھی، وہ ہم پہ فائر کر سکتا تھا، چاقو کے ساتھ حملہ کر سکتا تھا۔ یعنی کتنی افسوسناک بات ہے کہ فرانس کی اتنی بہترین فورس، جس کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے پورا جو ہے وہ اوزار موجود ہیں، اور اتنی ان کی ہیوی گنیں ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس کی ایک گن سے ڈر گئے جو اسے وہیں پہ شہید کیا۔ فرق نہیں پڑتا، اس کو تو شہادت چاہیے تھی، وہ اسے مل گئی، لیکن جو معاملہ ہے وہ آگے چلتا گیا۔ اب یہاں پہ بات رکی نہیں، بات آگے مزید بڑھی۔ اب جو کیا ہے کہ وہاں کے جو انگریز تھے یا جو فرانسیسی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔ مسلمانوں کو یہاں تک کہ آتا ہے کہ 2 عورتوں نے، جو فرانسیسی عورتیں تھیں، انہوں نے مسلمان عورتوں پر حملے کیے، انہیں زخمی کیا، اور بات جو ہے نا وہ باہر میڈیا میں پھیلتی پھیلتی چلی گئی، یہاں تک کہ فرانس کے جو ہیں وزیر اعظم میکرون، انہوں نے تو حد ہی کر دی۔ انہیں چاہیے تھا کہ 2015 میں جب یہ ساری فضا پیدا ہوئی تب بھی مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی، اس کو پتہ نہیں کس طرح ہینڈل کیا گیا، اب پھر 2021 میں وہی معاملہ دوبارہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح تو سارے معاملات خراب ہوں گے، مسلمان اور یہ آپس میں مد مقابل ہو جائیں گے۔ اسے یہ پتہ ہونا چاہیے، اسے شاید یہ پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے، اگر ایک ملک کی جنگ ہو دوسرا اس میں انٹرفیئر کرے نہ کرے نہیں کوئی بات نہیں۔ اگر سعودی عربیہ کسی سے لڑ رہا ہے تو ایران ساتھ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح عراق لڑ رہا ہے تو پاکستان ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ملک کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ لیکن ان یہودیوں کفار کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ جاتا ہے، ان کی ناموس کا آ جاتا ہے، تو پوری دنیا میں جو تمام مسلمان ہیں ان کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، سب مل کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اس میکرون کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کیا کیا کہ ان خاکوں کو نکلوا کے اپنی جو سرکاری عمارات تھی اس پر چسپاں کر دیا۔ اب بات اور بڑھتی چلی گئی، بات آگے ملکوں میں نکل گئی، تو پھر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس کا نوٹس لیا اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اسے بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں ترکی کے وزیر اعظم جناب طیب اردگان کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس قوم، مسلم قوم کا سامنا کر رہا ہے اور ان کے سامنے ڈٹ رہا ہے، اس طرح یہ بچے گا نہیں، معاملات بہت خراب ہوں گے اور مسلمان جو ہے اس کی آپ سلم کی ناموس پر مر مٹیں گے، جانیں دے دیں گے، لیکن پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان کو کھانے کو کچھ ملے نہ ملے، ان کو جو تکلیف ہو، لیکن بات اگر ناموس سے رسالت کی آئے گی تو یہ ڈٹ جائیں گے۔ والسلام، آج کا میرا یہ پیغام تھا۔